في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه برکت کے لیے ایصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی. یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی. بعد از الصلاۃ نہایت واجب الاحترام صاحب عزیز شام، آج ہم اپنے شہید بھائی کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں. یقیناً آپ احباب کے علم میں ہے کہ شہید کی موت قوم کی حیات ہوتی ہے. اپنی جان اپنے ملک و ملت کے لیے رائے حق میں قربان کرنا یہ بڑی عظیم قربانی ہے. اسی لیے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندہ جنت میں پہنچ جائے گا محمد سے پاک کا، اس سے پوچھا جائے گا جنت میں پہنچنے کے بعد تیری خواہش کیا ہے. حالانکہ تیری اور میری تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اللہ زندگی گزارنے کے بعد قیامت کا دن جب آئے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اہل جنت ہیں. جنت میں پہنچ کے انسان کی حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں، انسان کو اپنی ٹھکانہ مل جاتا ہے، انسان کو کامیابی کا خزینہ مل جاتا ہے. بندہ وہ بھی ہوگا جسے قیامت والے دن جنت میں جانے کے بعد پوچھا جائے گا بندے بتا تیری حسرت کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے. بندہ کہے گا مالک میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے ایک بار زندگی دوبارہ عطا کر، پھر مجھے زندگی کی بہاریں عطا کر. مالک میں دنیا میں جاؤں تیرے دین اور تیرے راستے میں جو جان کٹوانے کا بڑا بن آیا تھا میں وہ مزہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ حسرت ہر ایک کو نہیں ہوتی، یہ خواہش ہر ایک کی نہیں ہوتی کہ انہیں کی ہوگی اسی دن جنہوں نے آج اس طرح آئے بھائی محمد سلیم صاحب نے اپنی جان کا نذرانہ ملک و ملت کے لیے پیش کر دیا. میں اس موقع پہ ایمان کی ضرور عرض کروں گا. حضور کے ساتھ فرمایا خیر الناس من انفع الناس، فرمایا لوگوں تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع مند ہے. یکسر سے بات کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے، لوگوں اپنے لیے سبھی چیزیں ہیں. ایک حیوان کی زندگی بھی ہے، ایک انسان کی زندگی ہے. انسان اور حیوان کی زندگی کا بنیادی فرق اور فلسفہ یہی ہے. حیوان اپنے لیے جیتا ہے، وہ چاہتا ہے میں جی رہوں سب کچھ مجھے مل جائے. لیکن جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کے سر پہ اللہ نے دستار سجائی ہے، شرف و کرامت کا اللہ نے جس کے ساتھ سر رکھا ہے، شرف انسانیت سے ادا کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتا ہے. اس کی زندگی کی خواہش ہوتی ہے میرے وجود سے، میرے ہوتے ہوئے دوسرے کا بھلا ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کا نفع ہو جائے. کسی بات میں، کسی دھن میں، کسی لگن میں یہ بھائی بھی اپنے کام کے اپنے بڑے سارے نام دے رہے تھے. اپنے لیے نہیں گئے وہاں پہ، اپنے دکھی انسانیت کی ہمدردی کے لیے، دکھی انسانیت کا دکھ درد بانٹنے کے لیے
اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس لیے کیا خیر الناس من الناس، لوگوں تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری اگر کوٹھی بڑی ہوگی تو ہم بڑے بہتر ہوں گے، ہمارا سٹیٹس بڑا ہوگا تو ہم بڑے لوگ ہوں گے۔ فرمایا بہتر بندہ وہ ہے جو اپنی جان کی پرواہ فرض نہیں کرتا ہے، دوسری کی جان کی پرواہ پہلے کرتا ہے۔ تو سامنے یہ شام دنیا میں انسان وقت گزارتا ہے، دنیا میں انسان ایک وقت مقرر کے لیے آیا۔ میں نے آج 10 سال کی ہے، قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم۔ لوگوں کو دنیا میں بھیجا گیا، ایک خاص وقت کے لیے بھیجا گیا، ایک خاص کام کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا۔ جانا تو سب نے ہے، جان تو سب نے دینی ہے، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں چلا جائے گا، کوئی اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارتے چلا جائے گا، کوئی نافرمانی کی زندگی گزارتے جاتا ہے۔ لیکن قادر رشوتی ہے ایسے اموات، قادر رشوتی ہے ایسے بندے جنہوں نے اپنی جان اپنے ملک و ملت کے لیے قربان کر دی ہے۔ اسی لیے تو ان کے اعزاز میں فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں ایسے بندوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ ایک آج فرمایا گیا خیال بھی نہ کرو یہ زندہ ہیں، وَاللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم سمجھتے ہو کہ ان کی میت کو اس بیٹی میں بند کر دیا گیا۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک موت و حیات کا تصور کچھ اور چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں موت و حیات کا تصور عطا فرمایا۔ اس نے میرے راستے میں جان قربان کی ہے، میں رب العالمین ہو کے خالق کائنات ہو کے اعلان کر رہا ہوں تو میرا بندہ ہے، تجھے میری بات ماننی پڑے گی۔ یہ بندہ مرا ہوا نہیں ہے، یہ بندہ زندہ ہے، ہاں یہ الگ موضوع ہے۔ تو ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتا، جو نعمتیں انہیں ملنے والی ہیں، جو انعام ان کے ہونے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جو انہیں مقام ملنے والا ہے، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ساری زندگی کی نزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ شہادت ایسا مرتبہ ہے، ایسا مقام ہے جنہیں اللہ خوش نصیب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ان کے بعد جو صحابہ دعا فرمایا کرتے تھے، فاروق اعظم جیسا صحابی بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے نظر آتے ہیں، مالک مجھے شہادت کی بہت نصیب فرما۔ تو یہ وہ موت ہے جو ہمارے لیے قابل رشک ہے، کہ وہ موت ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جو ہمارے لیے آج یہ پیغام لے کے آئی ہے لوگوں جینا ہے دنیا میں، زندگی گزارنی ہے تو ایسے گزارو کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں یاد رکھیں، لوگ اچھے الفاظ سے یاد کیا کریں کہ ہمیں رہنے والا بندہ، میں سن رہا تھا 2-3 دن سے ہر بندہ جس کی زبان پہ ان کی موت کا تذکرہ آیا، شہادت کا تذکرہ آیا، اچھے لفظوں سے یاد کیا گیا۔ اور یہی مخلوق خدا اللہ کی طرف سے دعا ہوتے ہیں، نگارۂ خلق کو زبان خلق کو نگارۂ خدا سمجھو، یہ لوگوں کی گواہیاں، یہ لوگوں کے اعمال جو ان کے بارے میں جانے والے کے بارے میں ہوتے ہیں، یہ نیک خواہشات کا اظہار کرنا، اچھی کلمات تب بندہ کہتا ہے جب زندگی گزارنے والا اس انداز میں زندگی گزار کے جاتا ہے۔ آج تیرے لیے میرے لیے بھی پیغام ہے، جانا تو ہر کسی نے ہے، آج ہمارے یہ بھائی چلے گئے، کل ہم سے بھی جانا ہے، ایسے زندگی گزاریں کہ آپ کے جانے کے بعد ہر بندے کی زبان پہ یہ ضرور آنا چاہیے کہ جو زندگی گزار ہمارے درمیان گیا ہے اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی اس بات کی گواہی دی، باقی ہم زندگی گزارنے والا جاننے والا اچھا انسان تھا، نیک سیرت تھا، نیک صورت تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا، غریبوں کا مدافع کرنے والا، دکھ درد بانٹنے والا انسان تھا۔ جب یہ لوگ گواہی دیں گے یقیناً ان لوگوں کی گواہی اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اسی گواہی پہ اللہ تمہارا بیڑا پار کرے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور یہ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو انعام ملنے والے ہیں وہ انعام تو آپ پہلے سن چکے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں۔ اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس شہید کے جنازے کی صدقے میں، موت کے صدقے میں ہم سب کی اللہ بخش
فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ان کی اچانک شہادت ہوئی ہے